اللہ نے آپ کو ایک مثالی انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، دنیا والوں کی طرف بھیجا ہے، اور قیامت تک کے لیے رہبر انسانیت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کی طرح زندگی گزارنے کی سعی اور کوشش اور فکر کی جائے۔ اس غرض سے سیرت النبی کے عنوان سے جلسہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اب دوسرے عنوان پہ آئیے، اصلاح معاشرہ۔ اصلاح کہتے ہیں درست کرنا، ٹھیک کرنا، سدھارنا، اور معاشرہ کہتے ہیں رہن سہن، زندگی گزارنا، پیدائش سے لے کر موت تک کے درمیان کا جو وقت گزرتا ہے اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ اور اس معاشرے میں بہت چیزیں آتی ہیں، کمانا، کھانا، لباس پہننا، شادی بیاہ کرنا، مکان بنانا، بال بچوں کی پرورش کرنا، اور لین دین، یہ ساری چیزیں معاشرے میں رہن سہن میں آتی ہیں۔ یعنی ان چیزوں کو سدھارنا، یہ مطلب اصلاح معاشرہ کا۔ نعتیہ مشاعرہ تو بڑی مشہور و معروف چیز ہے، اب سب سمجھتے ہیں۔ نعت کہتے ہیں کہ نظم کو جو نثر کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ، نعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، اخلاق کو، کردار کو بشکل اشعار کہنا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور تعریف کرنا، آپ کے اصحاب کی تعریف کرنا، یہ سب نعت کہا جاتا ہے۔ اور شاعری کی بہت سی قسمیں ہیں، ان تمام قسموں میں سب سے نازک اور اہم ترین کوئی فن ہے تو وہ نعت گوئی ہے۔ اور صرف شاعر ہی کے لیے نازک ترین اور اہم ترین یہ عنوان نہیں ہے، بلکہ حاضرین اور سامعین کے لیے بھی اہم ترین ہے۔ اس لیے اہم ہے کہ شاعر تو کسی واقعے کو شعر میں مختصر انداز میں فنکاری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، آپ شعر سمجھیں گے تو بے اختیار آپ کی زبان سے نکلے گا واہ واہ۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایک طرف امام الانبیاء کی ذات ہے، اللہ کے محبوب کی ذات ہے، جو جامع الکمالات ہے، کہ ہر صفت میں آپ کامل اور اکمل اور اتم ہیں، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، آپ یہ واہ واہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں کہ شاعر کے لیے کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کی آزمائش ہے، اگر آپ نے آقا کو پس پشت ڈال کر، آپ کو نظر انداز کر کے صرف شاعر کی شان میں واہ واہ کہہ دیا تو پھر خطرے میں ہے آپ۔ اس لیے نعت گوئی شاعر کے لیے بھی جو ہے بڑا اہم ترین فن ہے، نازک فن ہے، اور سامعین کے لیے بھی نازک ہے۔ میں نے ان تینوں عنوان کی، جس عنوان پر جلسے کو منعقد کیا گیا، میں نے مختصر تشریح کر دی ہے۔ سیرت النبی ایک ایسا بحر زخار ہے، ایسا بحر بے کراں ہے، جس کی گہرائی اور جس کے کنارے کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا۔ 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کتابیں سیرت پر لکھی جا چکی ہیں، لیکن کوئی سیرت نگار، کوئی سیرت پر کتاب لکھنے والا رائٹر و مصنف یہ دعویٰ آج تک نہیں کر سکا کہ میں نے سیرت کا حق ادا کر دیا۔ اب سیرت کے کس گوشے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ کا کون سا پہلو بیان کیا جائے،
مقرر کے لیے بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پوری رات گزر جائے، پورا دن گزر جائے، لیکن سیرت کے تمام گوشے اور پہلو پر روشنی ڈالنی ممکن نہیں ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اور آپ دنیا میں عزت کی زندگی چاہتے ہیں اور آخرت میں اللہ کے ہاں بخشش چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، نبی کی شفاعت چاہتے ہیں، تو طے کرنا پڑے گا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش و فکر کریں گے۔ یہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہوگا۔ اگر صرف محض سن کر اور دامن جھاڑ کے ہم چلے جائیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہے؟ اگر عمل کی نیت کر کے آپ بیٹھیں گے تو آپ کا بیٹھنا عبادت ہے، آپ کا سننا عبادت ہے، آپ کا شامیانہ لگانا عبادت ہے، آپ کا مائک لگانا عبادت ہے، آپ کا تخت ڈالنا عبادت ہے، آپ کا یہ فرش بچھانا بھی عبادت ہے۔ ہر عمل عبادت میں شامل کر لیا جائے گا۔ جیسے نماز تمام اعمال میں افضل ترین عمل اور سب سے افضل ترین عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس نماز کے لیے جو ہاتھ پیر دھلے جاتے ہیں، اس عمل کو وضو فرمایا گیا، وضو۔ اور بغیر نماز کے اگر ہاتھ پیر دھلتے ہیں تو ٹھنڈک کی غرض سے دھلنا، صفائی ستھرائی کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ اور نماز کی غرض سے اگر وضو کرتے ہیں اور گھر سے نکل کر مسجد کی طرف چلتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو ہر قدم پر ایک نیکی مسجد تک۔ اور جو وضو کیا ہے، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پیروں کے گناہ، سب اللہ تعالی ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، پانی سے یہ دھل جاتے ہیں۔ اور جنت کے 8 دروازے کھل جانے کی حدیث پاک میں بشارت آئی ہے۔ لیکن اب کوئی شخص صرف وضو کر کے اور مسجد کے دروازے تک پہنچے اور وہیں سے واپس آ جائے، سوچے کہ 8 دروازے جنت کے بھی کھل گئے، ہر قدم پر نیکی بھی مل گئی، اب آگے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہیں سے واپس آ جائے، تو اس کے وضو پر، اس کے چلنے پر ثواب ملے گا؟ جی نہیں، وہ تو نماز کی وجہ سے اس عمل کو قبول کر لیا گیا، عبادت بنا دیا گیا۔ اسی طرح سے جو آپ جلسے میں اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے سونے کی لذتوں کو، نرم لحاف اور بستر کو چھوڑ کر آپ شریک ہوئے ہیں، آپ کا بیٹھنا، سننا، آنا جانا سب عبادت میں شمار کر لیا جائے گا اگر آپ نے عمل کرنے کی نیت کر لی۔ اور نیت کر لی ہے تو اللہ کا فیصلہ تو نیتوں کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، نیت کرو، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ۔ اور اپنے سابقہ برے اعمال کو چھوڑنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم کرنا ہے۔ برے اعمال چھوڑنے ہیں، اس پر توبہ بھی کرنی ہے، اور نیک عمل کا ارادہ کرنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز لے لیجئے توبہ۔ اگر ہماری آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ آ گیا اس بنا پر کہ ہائے افسوس میں نے اپنی قیمتی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اللہ کے رسول کے طریقوں سے ہٹ کر چلنے میں گزار دی، ہائے افسوس میں نے بہت برا کیا، یہ سوچ کر آنکھ کے اندر آنسو کا قطرہ آ گیا ہے، باہر بھی نہیں نکلنے پایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس طرح معاف کرتا ہے جس طرح درختوں پر پتے اور پتیوں کی تعداد ہے،
جس طرح سمندر میں جھاگ اور پھینے کی مقدار ہے، اگر اتنے بھی گناہ اس بندے کے ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کریے۔ ہمارے بہت سے لوگ توبہ جانتے ہو کس چیز کو؟ بعض کہتے ہیں کہ توبہ نام ہے گال پر تھپڑ مارنے کا، گال پہ تھپڑ مارتے سمجھتے توبہ کر لیا۔ بعضوں کو میں نے دیکھا کان پکڑ لیا، کہتے توبہ ہو گئی۔ جی نہیں، توبہ بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو معاف کرتا ہی ہے، ساتھ میں اس کے رزق کے اندر بھی کشادگی پیدا کرتا ہے، اس کی اولاد کو مطیع و فرما بردار بناتا ہے۔ اگر صاحب اولاد نہیں تو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، کھیتیاں سرسبز و شاداب کرتا ہے، باغات میں پھل پیدا کرتا ہے، آسمانوں سے قحط سالی دور کر کے پانی برساتا ہے، پانی برسا کے قحط سالی دور کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں توبہ اور استغفار پر اس کا وعدہ کیا گیا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے والا چند منٹ کے لیے اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، برے اعمال چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ چند منٹ کا جو وقت ہے وہ سالوں سال عبادت کرنے والے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اہم قرار دے کر اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے، قریبی بنا لیتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنے گناہ پر نادم ہو کے اس مجمع سے اٹھا، برائی چھوڑنے کا ارادہ کر کے اٹھا، خدا کی قسم وہ اللہ کا ولی بن کے اٹھ رہا ہے، پھر آگے کی زندگی وہ جانے۔ اٹھ رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن کے اٹھ رہا ہے، اللہ کا دوست بن کے اٹھ رہا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ، لیکن بزرگ بننے سے پہلے بہت نامور ڈاکو تھے، اور تنہا ڈکیتی نہیں کرتے تھے، پورا گروہ تھا ان کے ساتھ 100 آدمیوں کا، قافلوں کو لوٹتے تھے۔ بعض ڈاکو تو تنہا چلنے والے کو اس پر حملہ کرتے تھے، اس کا مال لوٹتے تھے، لیکن یہ تنہا والے کو نہیں، پورے پورے قافلوں پر حملہ کرتے تھے، اٹیک کرتے تھے، ان کا ساز و سامان لوٹ لیتے تھے، قتل و غارت گری مچاتے تھے۔ اتنے نامور ڈاکو تھے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے تھے اور ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس کے تعاقب میں بیٹھے تھے، اس کو لوٹنے کی پلاننگ کر کے بیٹھے تھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ۔ جب قافلہ آیا قریب میں تو قافلے کے سردار نے سب کو روک کے کہا، ساتھیوں سنو، یہ وہ علاقہ ہے، ہم اس علاقے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں فضیل ابن عیاض جیسے ڈاکو کا زبردست خطرہ ہے، اللہ ہی بچائے گا تو ہم بچ پائیں گے، ورنہ بچنے کی امید نہیں ہے ان کے حملے سے۔ اور ایسا کرو تم لوگ سب سورہ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے یہاں سے گزرو۔ یہ جو گفتگو کی امیر قافلہ نے، اس کو فضیل ابن عیاض نے سنا، دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں اتنا مشہور ہو چکا کہ مجھ سے بچنے کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی جا رہی۔ اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا، سنو، میں توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد میں ڈکیتی نہیں کروں گا، کسی پر حملہ نہیں کروں گا، کسی کا مال نہیں چھینوں گا، تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہو کرو۔ انہوں نے کہا، میرے سردار، اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ سب نے توبہ کر لیا۔ اب یہ گئے ایک بزرگ کے پاس ملے اور ان سے بتایا کہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو بزرگ انہوں نے کہا، سنو، تم نے کتنوں کا مال لوٹا ہے، ایسے توبہ نہیں ہوتی۔ جس کا تمہیں یاد ہے کہ میں نے مال لوٹا ہے، پہلے اس کا مال واپس کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں رو اور گڑ گڑاؤ۔ کسی کا مال لوٹ لیا ہے
اور جیب میں رکھا ہوا ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، یہ توبہ نہیں ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب انہوں نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے سب باقاعدہ تحریر کیا، نوٹ کیا کس کس کا مال چھینا ہے، جتنا ہو سکا یاد آیا کوشش کی اسے واپس کیا جائے، واپس کیا جائے، واپس کیا جائے۔ یاد آیا کہ ایک یہودی کا بھی میں نے مال لوٹا تھا۔ یہ تنہا اس یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا یہ آپ کا مال ہے جو میں نے فلاں موقع پر آپ پہ حملہ کر کے لوٹا تھا، یہ اپنا مال واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے لاؤ، مال تو اپنا واپس لے لیا اور لینے کے بعد کہا مگر میں معاف نہیں کروں گا۔ اب یہ سکتے میں آ گئے، معاف نہیں کرے گا یہ بندہ تو پھر اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ تو کہنے لگے اگر تم مجھے غلام بنانا چاہو تو اپنا غلام نوکر بنا لو لیکن مجھے معاف کر دو۔ اس یہودی نے کہا سامنے ریت کا ڈھیر دیکھ رہے ہو، مٹی کا ڈھیر دیکھ رہے ہو، اس کو یہاں سے ادھر کی طرف منتقل کر دو تو میں معاف کر دوں گا۔ پھاوڑا لیا، ٹوکری لی اور اٹھا کے ڈالنا شروع کر دیا۔ ہفتوں مہینوں کا وقت خرچ ہو گیا، اس بڑے پہاڑ جیسے ریت کے ڈھیر کو ادھر سے ادھر منتقل کر دیا۔ اب آئے اس یہودی سے کہا دیکھ لیجئے میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی، اب مجھے معاف کر دیجئے۔ اس نے دیکھا واقعتاً اتنا بڑا نہ ہونے والا کام کر دیا کہ لیکن اب بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ کہ تو پھر کہ اس ریت کے ڈھیر کو، مٹی کے ڈھیر کو جہاں سے اٹھایا وہیں پھر ڈالو، وہیں پہنچاؤ۔ تو پھر جٹ گئے، پھر اس کو ادھر سے ادھر منتقل کیا۔ منتقل کرنے کے بعد پھر آئے، کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ جا کے اس یہودی نے دیکھا کہ اتنا اہم کام کیا ہے اس نے، لگتا ہے سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، سچے دل سے اس نے توبہ کیا۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا سنو ابھی میں معاف نہیں کروں گا، ایک کام اور کر دو میں معاف کر دوں گا۔ کہا کون سا کام بتائیے؟ کہ میرے گھر کے اندر چلے جائیے، سب سے آخری جو دیوار ہے اس دیوار میں ایک طاق بنا ہوا ہے، طاق میں ایک سونے کا ڈلا رکھا ہوا ہے، وہ اٹھا کے لا کے مجھے دے دو تو پھر میری طرف سے معافی۔ کہ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ گئے اندر طاق سے سونے کا ڈیلا اٹھایا، لا کے اس کے ہاتھ پہ رکھا، کہا معاف کر دیجئے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان بنائیے، مجھے اسلام میں داخل کیجئے، مجھے ایمان والا بنائیے، مجھے بھی اس آقا کا غلام بنائیے جس کے آپ غلام ہیں، اس کے بعد میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس یہودی کو کلمہ پڑھوا دیا، وہ مسلمان ہو گیا اور معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ جب یہاں سے چلنے لگے پوچھا کہ سب بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن آپ نے کلمہ کس بنیاد پر پڑھا ہے، مسلمان کیوں ہو گئے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے اپنے مذہب کی کتاب، دھارمک کتاب میں نے پڑھا ہے، بلکہ توریت کا حوالہ دیا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے جو آخری نبی ہوں گے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کو میں توبہ کا ایک عمل دوں گا، وہ توبہ کا عمل ایسا ہوگا کہ پکے اور سچے دل سے توبہ کر لینے والا اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا بن جائے گا۔ تو سنو، میں نے مکان کے جو طاق پہ جو سونا تم نے لا کے دیا ہے میرے ہاتھ پہ رکھا، وہ سونا نہیں تھا، مٹی کا ڈیلا میں نے رکھا تھا، میں نے آزمانے کے لیے کہ اللہ کا یہ پیغام و فرمان اس کا میں تجربہ کر لوں۔ تو تم جا کے مٹی اٹھا کے لائے لیکن میرے ہاتھ پہ رکھا تو وہ سونا بن گیا۔ میں نے دیکھ لیا اس عمل سے
کہ تم بھی سچے، تمہارا مذہب بھی سچا، تمہاری کتاب بھی سچی، تمہارا رہبر اور رہنما بھی سچا، تو کیوں نہ میں سچے مذہب کو قبول کر کے زندگی گزاروں، مسلمان بن گیا۔ میرے بھائیوں، میں قصہ اور واقعہ سنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، یہ بتانے کے لیے توبہ کر لیجئے، اور توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ پچھلے کیے ہوئے برے اعمال پر نادم ہو جائیے، شرمندہ ہو جائیے، اور چھوڑ دینے کا عزم کر لیجئے، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیجئے، دوسرا عمل نہ کرنے کا ارادہ کر لیجئے، اور تیسری چیز زبان سے کہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور بقیہ زندگی آپ کی اطاعت و فرما برداری پر گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ مطلب ہوتا ہے ان الفاظ کا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل جو بظاہر چھوٹا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ یہودی جیسے کٹر شخص کو اللہ تعالیٰ نے فضیل ابن عیاض کی توبہ کی بدولت، اور فضیل ابن عیاض جیسا ڈاکو شخص جو کہ رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ یہ عمل اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہماری زندگی جتنی گزری ہے غفلت میں، لاپرواہی میں، گناہوں میں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ طے کر لو۔ چند باتیں ایسی ہیں جس کا ہمارے تمام نوجوان، تمام حاضرین یہاں سے عزم اور ارادہ کر کے اٹھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پکار اور مسالہ، نوجوان بہت راغب ہو رہے ہیں اور بہت نقصان کی چیز ہے، چھوڑ دینے کا اور نہ کھانے کا ارادہ کر لیجیے۔ پکار اور مسالہ اور یہ سب چیزیں نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، نشہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، جس میں شراب و سگریٹ سبھی چیزیں داخل ہیں، جوا نہیں کھیلیں گے، اور غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، الزام کسی پر نہیں لگائیں گے، بہتان تراشی نہیں کریں گے، چغل خوری نہیں کریں گے، رشوت نہیں کھائیں گے، سود نہیں کھائیں گے، کسی کا حق ہڑپ اور ہضم نہیں کریں گے۔ یہ عزم کر کے اٹھئے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، صاحب نصاب اللہ بنایا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اور استطاعت دی ہے مالی اور جانی تو حج بھی کریں گے۔ ان فرائض کے بعد ان تمام چیزوں کی بھی نیت کر لیجئے جو ابھی میں نے گنایا ہے۔ چوری نہیں کریں گے اور کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کو برے القاب سے نہیں پکاریں گے۔ ہمارا ماحول بن گیا ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، ارے لنگڑے سن، حرام ہے، اگرچہ وہ لنگڑا ہے مگر پھر بھی لنگڑا کہہ کے اس کو پکارنا حرام ہے۔ ایک آنکھ والا ہے، اس کو کانا کہہ کر مخاطب کرنا اور بلانا کہ اے کنوے سن، حرام ہے۔ اور اگر کوئی ٹیڑھا چل رہا ہے، اے بھائیچے سن، حرام ہے۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کہتا ہے کہ القاب، لقب، برا لقب کسی کو نہ دو اور برے لقب سے کسی کو نہ پکارو۔ اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، اس سے آپس میں دل ٹوٹتے اکھڑتے ہیں، جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑا فساد، ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ روئے زمین پر فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کریے، اہتمام کریے، بڑوں کا ادب کر کے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا ہے تو ان کو دینی علم سکھانا ہے، اور دینی علم کو فرض سمجھ کر اور دنیاوی علوم کو دنیا کی ترقی کا ذریعہ سمجھ کر دونوں طرح کی تعلیم دینا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا ہے، یہ نہیں دوسروں سے ملے تو بہت ہی خوش مزاجی کے ساتھ، اور گھر میں داخل ہوئے تو لگتا ہے چورن کھا کے آئے۔
पेशानी पे बल पड़े हुए, मुंह टेढ़ा, बीवी से सीधे रुख बात नहीं कर रहे। जी नहीं, पहले नंबर पे बीवी के साथ खुश अखलाकी का मुजाहरा करिए, अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करिए, बाद में दूसरों के साथ करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपकी 11 बीवियां थी, आपने बीवियों के साथ क्या बर्ताव किया है? एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा हो गए, जबकि आपकी बीवियों में इंतहाई हसीन तरीन खूबसूरत बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला, और यही कुंवारी भी थी, बाकी सब शौहर की तलाक या वफात शुदा। खफा हो गए किसी बात पर, फरमाया कि आयशा तुम्हारे बाप से शिकायत करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा की उनके बाप से अबू बकर से शिकायत कर दी। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और यूं घूसा तान कर आयशा की तरफ, बेटी की तरफ बढ़े, तो उनकी बेटी आयशा उठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे इधर उधर भागकर अपने को बचा रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर बस बस बस, मैंने मारने के लिए थोड़ी शिकायत की थी तुमसे मारने को कहा था। तो हजरत अबू बकर भी कहने लगे, अच्छा अब मियाँ बीवी एक हो गए, हम किनारे लग गए। जी, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक और बर्ताव कीजिए, और जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में दोस्त की भी जरूरत होती तो अच्छे दोस्त का इंतखाब करिए। दोस्त अच्छा और खराब, अगर खराब दोस्ती होगी तो अच्छे होते हुए गलत रास्ते पे पड़ जाएंगे, और दोस्त अच्छा होगा तो बुरे होकर के भी आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। जो हमारी बुरी बातों पे टोक दे, ये दोस्त के अच्छा होने की अलामत है। जो हमारे बुरे कामों में हाँ मिलाए, ये उसके बुरे होने की अलामत है। अगर दोस्ती अच्छी न रही तो आपके लिए मुश्किल है कि आप अच्छी जिंदगी गुजार सके, सही रास्ते पे चल सके। पता नहीं कब आपको जो है रुसवा और शर्मिंदा कर दे। मैं बस ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, क्योंकि और अहबाब को भी तकरीरें भी सुननी है और अशार मुशारे भी सुनना है, मुशारा भी सुनना है आपको। एक साहब, अल्लाह ने उनको दिलो दिमाग अकल से तो नवाजा था, लेकिन पैसों से वो गरीब थे, कमजोर थे, मुफलिस थे, बेसहारा थे। इन्होंने इत्तेफाक से दोस्ती कर ली ऐसे शख्स से जो मालदार तो था लेकिन अकल से पैदल था। दोस्त बना लिया ऐसे शख्स को जो बेवकूफ था। अब ये जो अक्लमंद थे ये साहब, इनकी शादी अभी नहीं हुई थी और जल्दी लग भी नहीं रही थी गुर्बत की वजह से। कहीं से रिश्ता तय हो गया तो उस बेवकूफ दोस्त से मशवरा किया कि मेरी शादी लग गई है। हाँ ठीक है, ये पैसा लो, इंतजामात करो, कपड़े में मेरी शेरवानी ले लेना, दूल्हा बनने के वक्त मेरी शेरवानी ले लेना। अब दूल्हा बने तो अपनी शेरवानी दे दी, ये भी बारात में चल दिए। गांव बारात जानी थी, गांव में दाखिल होने से पहले एक जगह बारात ने पड़ाव डाला। इत्तला पहुंची कि बारात आ गई है। 2 आदमी आए बारात को देखने के लिए। अब सेहरा वेहरा तो बांधे नहीं थे। यही जो बेवकूफ दोस्त थे आगे बढ़े, उन्होंने इनसे पूछा कि दूल्हा साहब कौन है इसमें? कहने लगे दूल्हा? वो क्या बैठे में दूल्हा? दूल्हा साहब वो है लेकिन शेरवानी मेरी है। दूल्हा वो है मगर शेरवानी मेरी है। चले गए लोग। अब बारात के और लोग इन पर टूट पड़े, अमा यार तुमने क्या किया, शर्मिंदा कर दिया, रुसवा कर दिया, दूल्हा साहब को जो है जलील कर दिया, शेरवानी का तज़किरा कर दिया। का तो क्या होना चाहिए? का दूल्हा के बारे में तो बताना चाहिए मगर शेरवानी के बारे में नहीं बताना चाहिए। इतने में फिर 2 लोग आ गए और फिर यही सामने आ गए। पूछा दूल्हा कौन है? बोले दूल्हा तो वो है मगर शेरवानी नहीं बताएंगे किसकी पहने। दूल्हा वो है मगर
شیروانی نہیں بتائیں گے کس کی پہنے. اب پھر وہ چلے گئے. اب لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. ارے یار تم نے پھر وہی بات کی, وہی حرکت کی. تو کیا کرنا؟ ارے تمہیں شیروانی کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے. پھر دو لوگ آ گئے, پوچھا کہ دولہا صاحب کون ہے؟ تو یہی اتفاق سے سامنے آ گئے. کہنے لگے دولہا تو وہ ہیں مگر شیروانی کا میں تذکرہ نہیں کروں گا. دولہا تو وہ ہیں مگر شیروانی کا میں تذکرہ ہی نہیں کروں گا. اب پتہ چلا کہ بیوقوف سے دوستی کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. دوست بنانا, دوستی کرنا ہمارے نوجوانوں کا زیادہ تر ایک شغل بن گیا ہے. دوست کے ساتھ چلے جا رہے. اگر اپنی زندگی سدھارنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ صحیح راستے پر میں چلوں, تو تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں کسی دیندار کو دوست بنانا ہے, کسی علم والے کو دوست بنانا ہے, اور علم والے سے, عالم بعمل سے پوچھ کر زندگی گزارنا ہے. چاہے شادی بیاہ ہو, چاہے کمائی ہو, اور چاہے بیوی بچوں کی پرورش ہو, چاہے مکان بنانا ہو, چاہے ملازمت ہو, تجارت ہو, کھیتی زراعت ہو, سارے کاموں میں اہل علم سے دوستی کرنا ہے, علم والے سے رابطہ رکھنا ہے, علم والے سے پوچھ کر زندگی گزارنا ہے. طے کرو انشاءاللہ کریں گے, کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.